بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہشام بن عروہ رحمۃ اللہ اپنے والد عروہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 جانور فاسق، شرارت والے اور نقصان دہ ہیں، انہیں حرم سے باہر پوری زمین اور حرم میں بھی قتل کیا جائے، چوہا، بچھو، کوا، چیل اور کاٹنے والا کتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے کے متعلق فرمایا جسے کوئی آدمی حکم دیتا ہے تو اس کے کہنے پر وہ کنویں میں اترتا ہے یا کھجور کے درخت پر چڑھتا ہے، پھر اس اترنے یا چڑھنے میں گر کر ہلاک ہو جاتا ہے، تو بلا شبہ جس شخص نے اسے حکم دیا تھا وہ اس نقصان کا ضامن ہوگا جو اس بچے کو پہنچے، خواہ ہلاکت کی صورت میں ہو یا اس کے علاوہ کچھ اور زخم یا عضو کا ٹوٹنا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بے شک بنو خزاع کی ایک شاخ اسلم قبیلے کے ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آج کی اس رات میں سو نہ سکا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس چیز کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ایک بچھو نے مجھے ڈس لیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، اگر تم اس وقت جب کہ تم نے شام کی تھی یہ کہہ لیتے، میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کے ساتھ ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو اس نے پیدا کی ہے، تو وہ بچھو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب ہر امت گھٹنوں کے بل پڑی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلے کے لیے نزول فرمائے گا، پھر اس وقت فیصلے کے لیے سب سے پہلے ایسے شخص کو بلایا جائے گا جو قرآن کا حافظ ہوگا، دوسرا شہید ہوگا اور تیسرا مالدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن سے کہے گا، کیا میں نے تجھے اپنے رسول پر نازل کردہ کتاب کی تعلیم نہیں دی تھی؟ وہ کہے گا، یقیناً اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جو علم تجھے سکھایا گیا اس کے مطابق تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا، میں اس قرآن کے ذریعے راتوں دن تیری عبادت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے جھوٹ کہا، اور فرشتے بھی اس سے کہیں گے کہ تو نے جھوٹ کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا، قرآن سیکھنے سے تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، سو تجھے کہا گیا۔ پھر صاحب مال کو پیش کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، کیا میں نے تجھے ہر چیز کی وسعت نہ دے رکھی تھی، یہاں تک کہ تجھے کسی کا محتاج نہیں رکھا؟ وہ عرض کرے گا، یقیناً میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تجھے جو چیزیں دی تھیں اس میں کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا، صلہ رحمی کرتا تھا اور صدقہ و خیرات کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے جھوٹ کہا، اور فرشتے بھی اسے جھٹلائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، بلکہ تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں سخی کہا جائے، سو تمہیں سخی کہا گیا۔ اس کے بعد شہید کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، تجھے کس لیے قتل کیا گیا؟ وہ عرض کرے گا، مجھے تیری راہ میں جہاد کا حکم دیا گیا، چنانچہ میں نے جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا، تو نے جھوٹ کہا۔ فرشتے بھی اسے جھٹلائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تیرا مقصد یہ تھا کہ تجھے بہادر کہا جائے، سو تجھے کہا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے زانوں پر اپنا ہاتھ مار کر فرمایا، ابو ہریرہ، یہی وہ پہلے 3 شخص ہیں جن سے قیامت کے دن جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔